بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ناظرین کا راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم قیامت کے آخری دور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس دور میں اور قیامت کے کتنے نزدیک ہے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام پرائے پن غریبی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا کہ اس سے لوگ بھاگے تھے اور کوئی قبول کر لیتا تھا اور بہت جلد پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ 100 ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو اسے شروع میں کچھ لوگوں نے ہی قبول کیا، اور اسلام کو عام طور سے لوگوں نے کوئی انجانی اور پرائی چیز سمجھی، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں کو بددین کہا گیا اور ان کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک بار جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو مشرکوں نے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی اور بادشاہ سے شکایت کی کہ کچھ نوجوان بیوقوف لڑکے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ نیا دین ایسا ہے جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ صاد میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر مشرکوں نے کہا، پھر ارشاد فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے خوب اسلام قبول کیا اور خوب پھیلا، لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا اور اس کے احکام کو قبول کرنے اور عمل کرنے والے نہ ملیں گے۔ اسلام کی چیزوں کو بیگانگی کی نظروں سے دیکھیں گے، گویا اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت اسلام پر عمل کرنے والا گویا کوئی ہوگا اور کہیں ہوگا۔ پکا مسلمان نظر آئے گا، لیکن ایسے مسلمان اگرچہ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی بات بھی کرنی پسند نہیں کرے گا، مگر خدا کی طرف سے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاج کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاج ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین پرائے پن کی اور غربت کی حالت میں ظاہر ہوا اور بہت جلد وہ پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کی جو میری اس سنتوں کو سنواریں گے، جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو۔ جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانے کی اور زمانے والوں کی شکایت فضول ہے، اور آگے آنے والے زمانے میں اچھے حکیموں کی امید بھی غلط ہے۔ اس لیے جتنا بھی وقت ملے اور عمر کی جو بھی سانس ملے اسے غنیمت سمجھے اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے امید باندھے اور اس کے قہر و غضب سے ڈرتے رہے۔ کفر کی بھرمار ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے کالے فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ جب فتنے غالب آ جاتے ہیں تو انسان نیک کام کرنے میں سینکڑوں آڑے محسوس کرتا ہے اور دین پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں ایمان کی زندگی سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
اس لیے دنیا کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں میں بازی لے جانے اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا کہ رکاوٹوں کے آنے سے پہلے ہی نیک کام کرنے میں لگ جاؤ اور ایمان کو بچا لو، تاکہ خدا نخواستہ فتنوں میں گر کر نیک کاموں سے نہ رہ جاؤ۔ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہیں گی اور مجاہد آتے رہیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہیں گی جو خدا کے حکم پر قائم رہیں گی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہیں گی۔ ان کی مخالفت اور ساتھ نہ دینا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، یعنی انہیں ان کی پرواہ نہ ہوں گی۔ زمانے والوں کا رویہ کیا ہے اور زمانے والے ہمارے مخالف ہے یا موافق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہیں گی جس کی خدا کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی، جو ان کا ساتھی بنے گا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بہکی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہی آج ملے گا جو ان سے پہلے کو ملا تھا۔ وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے اور فتنے والوں سے لڑیں گے۔ بہکی حضرت ابراہیم بن ابو رحمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آنے والے دور میں علم کے جاننے والے ہوں گے جو بڑھ چڑھ کر بیان کرنے والوں کی گھٹ بڑھ سے اور باطل والوں کی جھوٹی باتوں سے اور جاہلوں کے منمانے مطلبوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ بہکی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ ابو داؤد۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔